دینی رہنمائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو مزید قیمتی ویڈیوز ملتے رہیں۔ جزاک اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ عزیز و غفار کے لیے ہیں۔ وہ رات کو دن اور دن کو رات سے بدلتا رہتا ہے، جو بلا شبہ دانش مندوں کے لیے باعث عبرت ہے۔ میں اپنے رب کی جانی و انجانی ان تمام نعمتوں پر اس کی حمد و شکر بجا لاتا ہوں جنہیں اس کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ ہمارے پروردگار کی صفات پاکیزہ اور نام عظیم ہیں۔ اللہ واحد و قہار کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کی جنت و رحمت کی بشارت دینے والے اور دنیاوی عذابوں اور جہنم سے ڈرانے والے اس کے رسول ہیں۔ اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل و اصحاب ابرار پر اپنی رحمتیں برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ حمد و ثنا کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا جوئی اور اس کی غیظ و سزا سے پرہیز کے ذریعے اس کا تقوی اختیار کرو۔ ارشاد باری تعالیٰ، اور تیرا رب وہی پیدا کرتا ہے جو چاہتا اور چنتا ہے، ان میں سے کسی کا کوئی اختیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ پاک اور بلند و بالا ہے ہر اس چیز سے جسے لوگ شریک بناتے ہیں۔ چنانچہ بزرگوں برتر پروردگار نے اس دکھائی جانے والی کائنات اور تمام مخلوقات کو اپنی قدرت، حکمت، رحمت اور علم سے پیدا فرمایا اور اس کے لیے ایک وقت مقرر کیا جس سے یہ ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، اور اسی اللہ نے اس مشاہداتی کائنات میں اسباب اور ان سے رونما ہونے والی ہر چیز پیدا فرمائی، اور وہی سبب اور مسبب دونوں کا خالق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ ہر چیز کا خالق اور وہی اس کا نگہبان ہے۔ اسی کے پاس آسمان و زمین کی کنجیاں ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ اور ایک مقام پر فرمایا، یاد رکھو خالق و حاکم ہونا صرف اسی کے لیے لائق و خاص ہے، بہت ہی بابرکت ہے وہ اللہ جو تمام جہان و خراب ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک ایسی نرالی مخلوق ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی عجیب و غریب صفات ودیت فرمائی ہیں جو کسی دوسری مخلوق میں نہیں ہیں۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے، اور ایسے ہی فرمایا، اور تمہارے ہی اندر نشانیاں ہیں تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو۔ ایک اور مقام پر فرمایا، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اب تم انسان بن کر چلتے پھرتے پھیل رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کی عزت افزائی کے احسان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، بلا شبہ ہم نے بنی آدم کی عزت افزائی کی اور انہیں بر و بحر میں سواریاں اور پاکیزہ روزیاں عطا کی، اور انہیں اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت بخشی۔ نعمتوں کے ذریعے اولاد آدم کی یہ تکریم الہی اس دنیا میں تو نیک و بد سب کے لیے عام ہے، جبکہ آخرت میں اللہ کی خوشنودی اور نعمت بری جنتوں کے ذریعے تکریم صرف اہل ایمان کے لیے خاص ہوگی اور وہاں کافروں کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ وہ آخرت میں جن و انس میں سے صرف اسی کو عزت عطا کرے گا جس نے اس کی اطاعت کی ہوگی۔ ابن اساکر انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، فرشتوں نے کہا، اے ہمارے رب، تو نے ہمیں اور بنی آدم کو پیدا کیا اور تو نے انہیں ایسا بنایا کہ وہ کھاتے پیتے پہنتے شادیاں کرتے سوار ہوتے سوتے
اور آرام کرتے ہیں، جبکہ ان میں سے کوئی نعمت بھی تو نے ہمارے لیے مختص نہیں کی، لہذا ان کے لیے دنیا کی نعمتیں اور ہمارے لیے آخرت کی نعمتیں خاص فرما دے۔ تو اللہ عز و جل نے فرمایا ایسی مخلوق جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی، میں اسے کسی ایسی مخلوق کے برابر نہیں کروں گا جسے میں نے کن کہہ کر پیدا کیا ہے۔ اس کا ایک شاہد عبداللہ بن عمر کی حدیث میں ہے جسے طبرانی نے روایت کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کے لیے جو منافع، مفادات اور نعمتیں مسخر کی ہیں وہ ان پر اس کے عظیم احسانات میں سے ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ کیا تم دیکھتے نہیں کہ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے وہ سب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مطیع کر رکھا ہے، اور اس نے اپنی ظاہری و باطنی تمام نعمتیں تم پر پوری کر دی ہیں، اور فرمایا اور آسمان و زمین کی ہر چیز کو بھی اس نے اپنی طرف سے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ بلا شبہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں ضرور نشانیاں ہیں۔ اولاد آدم پر نعمتوں کی اس بھرمار کا مقصد یہ ہے کہ وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنگوں ہوں اور اسی کا شکریہ ادا کریں اور کسی ایک کو بھی اس کا شریک نہ بنائیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے یہ اس لیے ہے کہ وہ تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دے اور تم اسی کے سامنے سرنگوں رہو۔ اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے ایسی چیزیں بناتا ہے جن سے تم اپنے کام سنوارو اور اپنی ضرورتیں پوری کرو تاکہ یہ چیزیں تمہارے لیے اللہ کی اطاعت و عبادت میں معاون بن جائیں۔ ختم شد۔ انسان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، پھر اسے ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انسان کو اپنی دنیاوی ذمہ داری معلوم ہو جائے، انسان فرض شناس ہو، اسے علم ہو کہ اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے اوامر و نواہی کا مکلف بنایا ہے اور یہ کہ وہ اپنے رب کی امانت شریعت اور شرف عبادت کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کیا انسان سمجھتا ہے کہ اسے بے مہار چھوڑ دیا جائے گا؟ امام شافعی رحمہ اللہ بے مہار کا مطلب بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسے کوئی حکم دیا جائے گا اور نہ ہی کسی چیز سے روکا جائے گا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا اور تم ہماری جانب نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کائنات کے کچھ دستور اور اس میں اپنے پیدا کردہ کچھ ایسے اسباب بھی بیان کیے ہیں جو اپنے بعد معرض وجود میں آنے والے معاملات پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زندگی کے لیے اپنا دستور بیان کرتے ہوئے ہم پر واضح کیا ہے کہ زندگی کی اصلاح کا دار و مدار انسانی عمل پر ہے۔ جب انسان کے اعمال اچھے ہوں تو زندگی سنور جاتی ہے، اور جب اعمال ہی گھٹیا ہوں تو زندگی بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فضل و عدل کی بدولت انسانی اعمال کے اچھے یا برے اثرات ہر چیز پر پڑتے ہیں، حتیٰ کہ حیوانات و نباتات بھی متاثر ہوتے ہیں۔ لہذا ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اطاعت پر ڈٹ جائے اور حرام چھوڑ دے۔ چنانچہ انسان کی اصلاح عمل کی بدولت زندگی کے خیرات و برکات کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان و زمین سے برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا تو ہم نے بھی انہیں ان کی کارستانیوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ اور فرمایا اہل کتاب اگر ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کی خطائیں ضرور مٹا دیتے اور انہیں نعمتوں والی جنت میں لازم داخل کرتے، اور اگر وہ تورات و انجیل اور اپنی طرف اپنے رب کی نازل کردہ دیگر کتابوں پر عمل پیرا رہتے تو ان کے کھانے کے لیے رزق اوپر سے برستا اور پاؤں کے نیچے سے ابلتا۔ قرآن کریم ہی وہ کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں اور اہل کتاب کے لیے نازل فرمایا اور جس کی من جانب اللہ حفاظت کی گارنٹی کی وجہ سے اس میں کوئی بھی رد و بدل نہیں کر سکا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی آمیزش نہیں کی تو انہیں لوگوں کے لیے امن ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔
नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तफसीर के मुताबिक यानी जिन्होंने अपने ईमान में शिरक मिक्स ना किया और फरमाने बारी ताला ईमान वालों अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा, यानी अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा। और इरशाद बारी ताला है अगर हम इन्हें ज़मीन का इक़्तिदार बख्शें तो वो नमाज कायम और ज़कात अदा करेंगे, अच्छे काम का हुक्म देंगे और बुरे से रोकेंगे और तमाम कामों का अंजाम अल्लाह के अख्तियार में है। इब्ने कसीर रहमहुल्लाह इसकी तफसीर में लिखते हैं कि एक बार उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह ने खिताब किया और इसी आयत की तिलावत करते हुए फरमाया खबरदार ये सिर्फ इन हुक्मरानों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि इसमें रियाया भी बराबर की शरीक है। क्या मैं तुम्हें ये ना बतलाऊं कि इसमें हुक्मरानों पर तुम्हारे हकूक कौन से हैं और तुम पर हुक्मरानों के क्या हकूक हैं। उन पर तुम्हारे हकूक ये हैं कि वो हकूकुल्लाह के मुताल्लिक तुम्हारा मुहासबा करें, तुम्हारे दरमियान इंसाफ करें और हस्बे इस्तिताअत सही तरीन सिमत की तरफ तुम्हारी रहनुमाई करें जबकि तुम पर उनकी इताअत ज़रूरी है। और मंदरजा बाला अल्लाह ताला के फरमान और तमाम कामों का अंजाम अल्लाह के अख्तियार में है कि बयान में इन चार उमूर के बजा लाने वाले शख्स के लिए दुश्मन के हमले और मकारियों से हिफाजत की गारंटी है। जैसा कि अल्लाह ताला का फरमान भी है अगर तुम सब्र करो और अल्लाह ताला से डरते रहो तो उनकी मकारी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती और यकीन अल्लाह उनके अमाल पर मुहित है। जैसा कि इंसान के नेक अमल की बदौलत खैर भलाई आम होती है इसी तरह उसकी ज़ात पर भी उसके खुसूसी असरात नमूदार होते हैं। जैसा कि इरशाद बारी ताला है जो शख्स बहालत ईमान नेक अमल करे खा वो मर्द हो या औरत हम उसे यकीनन इंतहाई बेहतरीन ज़िंदगी अता करेंगे और उन्हें उनके नेक अमाल का बेहतरीन बदला भी ज़रूर देंगे। और इसके बरक्स इंसान की बदअमालियाँ जिस तरह उसे नुकसान पहुँचाती हैं इसी तरह ज़िंदगी को भी तबाह कर देती हैं। फरमाने बारी ताला है अगर हक इनकी ख्वाहिशात की पैरवी करता तो आसमान और ज़मीन और जो इनके माबैन है वो सब तबाह हो जाता। और फरमाया खुशी की और तरी में लोगों की बदअमालियों के बायस फसाद फैल गया है इसलिए कि अल्लाह ताला लोगों को उनके बाज़ करतूतों का मज़ा चखा दे। बहुत मुमकिन है कि वो बाज आ जाएं। फरमाने बारी ताला है तुम्हें जो कुछ मुसीबतें पहुंचती हैं वो तुम्हारे अपने हाथों के करतूतों का बदला है। हालांकि अल्लाह ताला तो बहुत सी कोताहियों से दरगुजर फरमाता है। चुनाचे इंसान तू उन लोगों की हालत पर जरा गौर कर जिन्होंने बुराइयां की तो उन पर क्या क्या मुसीबतें नाजिल हुई। फरमाने बारी ताला है और हमने बहुत सी जालिम बस्तियां तबाह करके रख दी और उनके बाद दूसरे नए लोग पैदा कर दिए। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 गुनाहों के बदले 5 सजाएं रोनमा होती हैं। जब किसी कौम में एलानिया फहाशी होने लग जाए तो उनमें ताउन और ऐसी बीमारियां फूट पड़ती हैं जो उनके असलाफ में न थी और जब उनके हुक्मरान किताबुल्लाह के मुताबिक फैसला नहीं करते तो अल्लाह ताला उनके दरमियान फूट डाल देता है और जब लोग अपने माल की ज़कात अदा नहीं करते तो अल्लाह उन्हें कहत में मुब्तला करके आसमान से बारिश को रोक देता है और अगर छुपाए ना होते तो बारिश कभी ना होती। और जब लोग नाप तोल में कमी करने लग जाते हैं तो वो कहतो जुल्म हाकिम का शिकार हो जाते हैं। और जब लोग अल्लाह और उसके रसूल के साथ अहद शिकनी करते हैं तो अल्लाह ताला उन पर किसी ऐसे दुश्मन को मुसल्लत कर देता है जो उनसे उनकी मलकियत छीन लेता है। इब्ने माजा फरमाने बारी ताला इंसान को वही कुछ मिलेगा जिसकी उसने कोशिश की और वह अपनी कोशिश अनकरीब देख लेगा। अल्लाह ताला मेरे और तुम्हारे लिए कुरान अजीम को बाबरकत और इसकी आयात और ज़िक्र और हकीम को नफ़ा बख्श बनाए और हमें सैयदुल मुरसलीन के तरीके और दुरुस्त बात से फैज़याब फरमाए। इसी पे इक्तफा करते हुए अपने तुम्हारे और तमाम मुसलमानों के लिए तमाम गुनाहों की अल्लाह ताला से बख्शिश मांगता हूँ। तुम भी उसी से बख्शिश तलब करो। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो गालिब बख्शने वाला बुर्दबार और कदरदान है। मैं अपने रब की हम्द व शुक्र बजा लाता हूँ, उसी से तौबा व इस्तिग़फ़ार करता हूँ। दुनिया आखिरत के तमाम मालूम व नामालूम फज़ल एहसान पर उसी की तारीफ़ है
اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور وہی دلوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور ہدایت و نور کے ساتھ بھیجے گئے رسول ہیں۔ اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد اور نیکیوں کی طرف بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے آپ کے آل و اصحاب پر رحمتیں برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم ایسے راہ الہی پر چل پڑو جو تمہیں اس کی جنتوں میں داخل کر دے اور تم رضا الہی کے حصول میں کامیاب ہو جاؤ۔ اے انسان ذرا غور کر کے اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا کیا نعمتیں عطا کی ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا، لہذا ان کا شکر ادا کرو، کیونکہ اگر کوئی معمولی سی نعمت بھی تم سے چھن گئی تو اللہ کے سوا کوئی بھی اسے لوٹا نہیں سکتا، اور در حقیقت اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت بھی معمولی نہیں ہوتی۔ اے انسان تو برائی سے باز رہنے، استقامت و صلاحیت اور شاندار کارکردگی کے ذریعے ہی اپنے معاشرے کی حفاظت میں مدد اور اپنے آپ کو نقصانات اور سزاؤں سے تحفظ فراہم کر سکتا ہے، اور یہ بھی اچھی طرح جان لے کہ تو مرنے سے پہلے اور بعد میں اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، لہذا دیکھ لے کہ تیرے پاس تیرے رب کے لیے کیا جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے انسان تیری قد و کاوش تجھے تیرے رب کی طرف دھکیل رہی ہے اور تو اس سے ملنے والا ہے، چنانچہ اس وقت جسے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں تھما دیا گیا تو اس کا حساب آسان ترین لیا جائے گا اور وہ اپنے اہل خانہ میں خوشی خوشی واپس لوٹے گا، اور جسے نامہ اعمال پیچھے سے دیا گیا تو وہ تباہی مانگے گا اور جہنم میں داخل ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ روز قیامت تب تک بندے کے قدم ہل نہیں سکیں گے جب تک اس سے 4 چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا گیا: عمر کس میں صرف کی، جوانی کہاں فنا کی، دولت کہاں سے کمائی اور کہاں خرچ کی، اور سیکھے ہوئے علم پر کتنا عمل کیا۔ اے انسان جان لے کہ موت کے بعد تمہارے سامنے آنے والا گھر ہی تمہارا دائمی گھر ہے، اگر تو تم نے اپنے اس دائمی گھر کو نیکیوں سے آباد کر لیا تو تمہارے لیے مبارکباد ہے، اور اگر تم دنیا میں مگن رہنے سے اخروی گھر کو بھول گئے ہو تو پھر تمہارے لیے بربادی ہے۔ تمہاری چاہت و نفرت کی پرواہ کیے بغیر تمہاری دنیا تم سے منہ موڑ لے گی، جبکہ آخرت دائمی ٹھکانہ ہے جو تیرے عمل کے ساتھ تیری طرف بڑھ رہا ہے۔ اللہ کے بندو، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس کی بدولت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اے اللہ اگلے پچھلی بنی نو انسان اور نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آل پر اسی پر رحمت برکتیں نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور ان کے آل اولاد پر رحمتیں نازل فرمائی۔ اے اللہ تمام صحابہ سے راضی ہو جا، بالخصوص خلفائے راشدین سے جنہوں نے حق اور عدل کی دعوت کو عام کیا، خصوصاً ابو بکر، عمر، عثمان اور علی۔ یا اللہ تمام تابعین سے راضی ہو جا، اور جو ان کا نیکی میں پیروکار ہے ان سے بھی راضی ہو جا، اور ان کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا۔ یا اللہ ہم اپنے نبی کی اتباع کی پیروی پر استقامت کا سوال کرتے ہیں۔ اے ارحم الراحمین، اے اللہ اسلام اور اہل اسلام کی عزت عطا فرما۔ اے اللہ اسلام اور اہل اسلام کی عزت عطا فرما۔ اے اللہ اسلام اور اہل اسلام کی عزت عطا فرما۔ یا اللہ کافروں اور کفر کو ذلیل و رسوا کر۔ یا اللہ کافر کفروں کو ہر جگہ ذلیل و رسوا کر لے رب العالمین۔ یا اللہ اپنے اور دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد کروا۔ یا اللہ دشمنوں کی سازشوں کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ جو اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں ان کی سازشوں کو ان کے سینے میں دفن فرما۔ یا اللہ
اسلام دشمنوں کی سازشوں کو نیست و نابید فرما. یا اللہ ان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اپنے کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ کی حفاظت فرما اور اس کو سب پر غالب فرما. یا اللہ ہمارے اگلے پچھلے سب گناہوں کا معاف فرما، چھوٹے بڑے سب. یا اللہ وہ گناہ جو ہمیں نہیں معلوم تیرے علم میں ان کو بھی معاف فرما. یا اللہ ہمارے ہر معاملے میں انجام بہتر فرما. یا اللہ ہمیں ہمارے گناہوں سے تجاوز فرما یا ذل جلال و اکرم. یا اللہ ہم اپنے ذکر و شکر اور اچھی عبادت پر ہماری مدد فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین پر گامزن فرما. یا اللہ ہمارے لیے نیکی اور بدی کو واضح کر دو، نیکی پر گامزن فرما. یا اللہ ہمیں اپنی اطاعت کے کاموں پر ہمارا تعاون فرما، ہمیں توفیق دے اور اپنی نافرمانی سے محفوظ فرما. یا اللہ ہماری اور مسلمانوں کی اموات کی بخشش فرما. یا اللہ ان کی نیکیوں کو ڈبل فرما اور ان کی غلطیوں گناہوں کو اس سے تجاوز فرما. یا اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کی محبت پیدا فرما اور کفر سے نفرت پیدا فرما. یا اللہ ہر جگہ مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان مرد ہو یا عورت ہوں، نوجوان ہوں اور نوجوان بیٹیاں ہوں، سب کی حفاظت فرما. یا اللہ مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو دور فرما. یا اللہ مسلمانوں سے آفات اور بلاؤں کو دور فرما. یا اللہ ہر مومن ہر مسلمان کی پریشانیوں کو دور فرما، معاملات کو آسان فرما. یا اللہ ہمارے اور تمام مسلمانوں کے بیماروں کو صحت تندرستی عطا فرما. یا اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو ابلیس شیطان اور اس کی اولاد کے شر سے محفوظ فرما. انسانوں اور جنوں کے شیاطین کے شر سے محفوظ فرما. یا اللہ ہم تیرے اس پیارے ناموں کے واسطے سے سوال کرتے کہ دنیا آخرت کی ہمیں بھلائیاں عطا فرما اور عذاب نار سے محفوظ فرما. یا اللہ ہمارے حاکم خادم الحرمین شریفین کو اپنی پسندیدہ اور اپنی پسندیدہ اعمال کی توفیق عطا فرما اور انہیں بھلائی اور اچھے کاموں کی توفیق عطا فرما اور ان کے ولی عہد کو بھی اپنی پسندیدہ اور لوگوں کی بھلائی کے کاموں کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان کو ہر اس کام کی توفیق دے جس میں ملک و ملت کی خیر و بھلائی ہے. یا اللہ ان کے اچھے نیک سارے مخلص مشیر عطا فرما جو ان کو بھلے اچھے کامیابی اور کامرانی اور عزت کے کاموں کی رہنمائی کریں. یا اللہ ہمارے ملک کو شرارتیوں اور مکاروں کے شر سے محفوظ فرما، ہمارے بارڈروں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے جنود کی حفاظت فرما. یا اللہ ان کو خیر و عافیت سے سالمین غانمین اپنے گھروں میں واپس کر. یا اللہ ہم سے ہر قسم کی آفات، یا اللہ مہنگائی اور ربا سود ہم سے دور فرما. یا اللہ ہمیں دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما اور عذاب نار سے محفوظ فرما. بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ احسان اور عدل کا حکم دیتا ہے اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب جانتا ہے جو تم کرتے ہو.